السلام علیکم جی۔ آج میں آپ کو ایسی 14 پلیسز بتاؤں گا جو مسجد نبوی کے اندر ہیں، اور وہ ایسی مقبول جگہ ہیں، ایسے بابرکت جگہ ہیں جہاں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے اندر ہی ہیں۔ 14 ایسی زیارتیں ہیں جو ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے۔ دی ہاؤس آف فاطمہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، روضہ رسول، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ محراب تہجد جہاں حضور پاک علیہ السلام تہجد کی نماز ادا کر فرماتے تھے جی۔ روضہ رسول جو آپ کو سب پتہ ہے۔ محراب تہجد جہاں حضور پاک علیہ السلام تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ پینگ اسپاٹ آف حضرت پروفیٹ علیہ السلام جہاں حضور پاک علیہ السلام نماز زیادہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ ریاض الجنہ، محراب نبی۔ پھر ایک ایک کر کے میں آپ کی ان کی تصویریں بتاؤں گا جو مسجد نبوی کے اندر ہی ہیں۔ آپ اس کو دیکھ کے دعائیں کر فرما سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، التجائیں کر سکتے ہیں، مناجات کر سکتے ہیں، اور اپنی خوش قسمتی کے ان کو دیکھنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے۔ اصحاب صفا کا چبوترا پلیٹ فارم، ٹھیک ہے، وہاں پر اصحاب صفا آتے تھے، اور اپنی وہ اصحاب صفا ہوتے تھے جو غریب ہوتے تھے، جن کو حضور پاک علیہ السلام نے لکھنے پر معمور فرمایا تھا، جو حدیث اور قرآن شریف لکھا کرتے تھے۔ وہ غریب ہوتے تھے، ان کو کھانا پینا وغیرہ سب لوگ یہاں پر آ کے دیا کرتے تھے۔ دی ہاؤس آف ابو بکر، دی ہاؤس آف عبداللہ بن عمر، دی ہاؤس آف عثمان، دی ہاؤس آف حفصہ، ہاؤس آف ایوب انصاری، اینڈ ہاؤس آف along with the قبلہ وال، ٹھیک۔ اب یہ آپ کو ایک ایک کر کے میں دکھاتا ہوں۔ دی ہاؤس آف فاطمہ، تو ہاؤس آف فاطمہ حضور پاک علیہ السلام کی بہت ہی چہیتی بیٹی اور ینگسٹ بیٹی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی تھی۔ امام حسن کنیمین جو آپ کے دونوں شہزادے ہیں، جنتی نوجوانوں کے شہزادے، اور آپ خود عورتوں کی ایک طریقے سے عورتوں کی ملکہ ہوں گی، عورتوں کی شہزادی ہوں گی، تمام عورتوں کی سردار ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ روضہ رسول کی بیک سائڈ پہ، ایسٹ سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے گرین دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہاں پر ہے۔ اگر آپ بیک سائڈ بقی کی طرف سے آتے ہیں، باب البقی کی طرف سے، تو یہ آپ کو نظر آئے گا آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف۔ نیچے آتے ہیں تو روضہ رسول ہے۔ روضہ رسول جو آپ کو پتہ ہے، اس کی گرین سنہری جالیوں کے اندر ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، جب حضور پاک علیہ السلام آخری دنوں میں حضرت دوسری ازواج سے پرمیشن لی تھی کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے وہاں پر وہ ٹھہرے تھے، اور وہیں ان کا دنیا سے پردہ فرمایا تھا انہوں نے۔ اور یہ چھوٹا سا گھر تھا، 4x5 میٹر کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ آخری دنوں میں انہوں نے اپنا وقت گزارا۔ اس کے نیچے آتے ہیں محراب تہجد۔ یہ محراب تہجد یہ ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ وائٹ یلو ڈاٹ نظر آ رہا ہے، جس سے یہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ محراب ہے۔ یہ آپ جب ریاض الجنہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پر واضح ہوگا۔ یہ اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے، اس کے بالکل فرنٹ پہ سامنے ہے۔ یہ اصحاب صفا کا چبوترا ہے، اس کے بالکل فرنٹ پہ یہاں پر آپ کو محراب تہجد نظر آئے گا، ٹھیک ہے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں پریئنگ اسپاٹ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ جہاں حضور پاک علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں یہ دیکھیں یلو آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، یہ روضہ رسول ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پہ ہے اصحاب صفا کا چبوترا، آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی طرف ہے، اصحاب صفا کے چبوترے کی طرف۔ اب آ جاتے ہیں جو یہ وہ جگہ تھی، ان پلیس آف ویئر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو لیڈ دا پریئر وین پریئرز ور آفر فیسنگ حضرت مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مسجد اقصیٰ کی طرف ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرمایا کرتے تھے، جب قبلہ کا چینجز کا ٹائم آیا، وہ تو جب قبلتین مسجد کے اندر آیا، تو اس سے پہلے جتنی بھی نمازیں ادا فرماتے تھے، اس محراب کے پاس، اس ستون پہ یہ ادا فرمایا کرتے تھے۔
اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز عطا فرماتے تھے یہ وہ جگہ جب باب الجبریل کے جب سے آئیں گے تو یہ اس کے اس طرف پڑے گا آپ کے، ٹھیک ہے. اچھا، ریاض الجنہ جہاں آپ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ممبر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں روزہ ہے اس کے درمیان کا جتنا بھی حصہ ہے وہ کہلاتا ہے ریاض الجنہ، جنت کا ایک ٹکڑا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ گارڈن آف پیراڈائز ہے، مینس ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت مقبول جگہ ہے، بہت معتبر جگہ ہے. دنیا میں جہاں جنت جس کو دیکھنی ہے وہ ریاض الجنہ کو دیکھ لے. ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا آپ نے جنت میں نماز پڑھی. یہاں پر چپے چپے پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین مسوے ہوں گے. وہ زمین جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین نے بوسہ لیا ہوگا، وہ زمین جہاں حضور پاک علیہ السلام کی تلووں کے نیچے جو زمین ہوگی وہ آپ کے بوسوں سے منور ہو رہی ہوگی، آپ کے پاؤں آپ کے قدم شریفین کے بوسے لے رہی ہوگی. وہ جگہ جو آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معطر رہ ہوتی ہے وہ مدینہ پاک ہے. مدینہ پاک کا ذرہ ذرہ حضور مدینہ پاک کی گلی گلی حضور پاک کی خوشبو سے معطر اور منور ہے. وہ کیا شعر ہے وہ کہ حضور کی خوشبو آج بھی مدینہ کے پاک میں محسوس ہوتی ہے. محراب نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز فرمایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. یہ اس وقت تھی جب قبلہ چینج ہوا تھا. جب قبلہ چینج ہو گیا مینس مسجد اقصیٰ سے مسجد خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو یہ محراب ہے، یہ محراب تھا جہاں وہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد آتا ہے ممبر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خطبہ دیا کرتے تھے. یہاں اس پہ ایک واقعہ مشہور واقعہ ہے جہاں اس سے پہلے ممبر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا خشک تنا ہوتا تھا. کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنا دیا، لکڑی کا ممبر بنا دیا. جب وہ لکڑی کا ممبر لایا گیا تو وہ پتہ چلا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز تھی. بچے کی رونے کی آواز ایسی تھی جیسا اونٹنی کا بچہ رو رہا ہو. تو پتہ چلا کہ یہ سوکھا تنا کھجور کا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رو رہا تھا. تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا جنت میں درک بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے جنت میں رہنا پسند فرمایا. یہ مفہوم ہے ایک حدیث کا. اب آ جاتے ہیں اصحاب صفا کا چبوترا. اصحاب صفا کا چبوترا حضرت باب جبرائیل سے آتے ہیں. یہ اس کی طرف بھی کو سامنے نظر آتا ہے. یہ اس طرح کا ہے جہاں جو آپ کو 4 دیواری نظر آ رہی تھی چھوٹی سی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت جتنے بھی اصحاب صفا تھے، اصحاب صفا وہ جو احادیث اور قرآن شریف پہ معمور فرمایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ 50 کے لگ بھگ ایسے صحابہ تھے کم و بیش جو حضور پاک علیہ السلام نے ان کو ایک ڈیوٹی عطا فرمائی تھی کہ آپ کو یہ حدیث یا یہ قرآن شریف لکھنا ہے. یہ غریب بھی تھے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی رہائش کا بندوبست نہیں تھا تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کو یہاں پر رہنے کا کہا تھا. اب اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ بھوکے ہوتے تھے تو ان کو کوئی نہ کوئی دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے گھر پہ دعوت وغیرہ کر دیا جائے. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھوک لگی تھی. حضور پاک علیہ السلام اس کو اپنے گھر لے گئے، ٹھیک ہے. معلوم کیا تو معلوم پتہ چلا ایک دودھ کا پیالہ ہے. تو اصحاب صفا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جاؤ ان تمام صحابی کو بلا کے لے کے آؤ. تو وہ سارے اصحاب صفا کے سارے صحابی تھے جس میں 40-50 کے لگ بھگ کچھ ان کے صحابی تھے جو سارے غریب تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کو بولا
یہ ان کو پیش کرو. اس حدیث کا مفہوم یہ کہ انہوں نے پیش کیا. حضرت ابو سوچنے لگے ہوں گے کہ ایک پیالہ کس کس کو پورا ہوگا, مگر قربان چاہیے ان کی سوچ کو, ان کی عقیدے کو, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان کو پیش کرو. تو ایک دودھ کا پیالہ ان 50 کو پورا بھی ہو گیا, وہ سب نے پیا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا, انہوں نے پیٹ بھر کے پیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, اور پھر دودھ کا پیالہ وہ ختم ہوا. تو ایک دودھ کا پیالہ 50 صحابی کو پورا ہو گیا. تو وہ کیا شان ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہی ہے, معجزہ ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ 50 کو پورا ہو گیا, اور ہم ایک دودھ کے پیالے سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, اور ان 50 لوگوں کو پیٹ بھر گیا. وہ کتنے دن سے بھوکے تھے. تو یہ بات تو اللہ پاک نے ان کو یہ عنایت فرمایا تھا کہ اپنے جود و کرم کے ذریعہ وہ بہاتے رہتے ہیں. اچھا, اب آ جاتے یہ جو اب باب جبرائیل سے آئیں گے, روضہ رسول کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ آپ کا یہ اصحاب صفا کا چبوترا آتا ہے. آج کل یہ بند ہوتا ہے, یہ صرف ریاض الجنہ کے ٹائم جو کھولا جاتا ہے اس میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. دی ہاؤس آف ابو بکر, دی ہاؤس آف ابو بکر, آپ کو ریڈ نشان نظر آ رہا ہے. جب آپ باب السلام, جب آپ باب جبرائیل سے آتے ہیں اور سلام عرض کرنے کے لیے, تو آپ کی یہ الٹے ہاتھ پہ یہ پڑے گا, الٹے ہاتھ پہ, ٹھیک ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر فرمایا تھا کہ ان کو حضرت ابوبکر صدیق کے گیٹ دروازے کو جو مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا ان کو بند نہ کیا جائے, باقی تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں نیچے, ایک اور ہاؤس ہے, ہاؤس آف عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے, شہزادے تھے. یہ بالکل یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے لیے آگے بڑھتے ہیں, تو یہ راستے میں یہ جگہ آتی ہے. دا ونڈو آف دا جو جسٹ اپوزٹ روضہ رسول کے بالکل اپوزٹ یہ ونڈو پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیا فرماتے تھے. دی ہاؤس آف عثمان, دی ہاؤس آف عثمان روضہ رسول کے باہر کی طرف جہاں ہم بقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں آپ کو ریڈ نشان نظر آ رہا ہوگا, یہ ریڈ نشان کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذوالنورین, دو شہزادیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دی, اور دونوں شہزادیاں کا انتقال فرما گیا, پردہ فرما گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو وہ میں عثمان کو دیتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی, اتنے غنی تھے کہ ان کو عثمان غنی کا لقب عطا فرما دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ذوالنورین دو نور والے, مینس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں, دو نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دی گئی تھی. نیکسٹ آتے ہیں دی ہاؤس آف حفصہ. دی ہاؤس آف حفصہ یہ جب ہم وہی روضہ رسول کے سامنے بالکل یہ ریڈ آپ کو کارپیٹ کے اوپر نشان نظر آ رہا ہوگا, یہاں پر ہاؤس آف حفصہ تھیں. حضرت حفصہ کی حضور پاک علیہ السلام کی ازواج میں سے 11 ازواج میں سے ایک تھی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی, ٹھیک ہے. اور یہ بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے روضہ کے بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اس کے بالکل ساتھ ان کا تھا. یہ ریڈ کارپیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا. حضرت ایوب انصاری تو یہ بہت مشہور صحابی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں انہوں نے ہجرت کی, تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر انہوں نے کچھ عرصہ اسٹے کیا. یہ مسجد انہی کے گھر کے پاس یہ بنی گئی ہے. جو مسجد اوریجنلی واز بلڈ ایڈجنٹ ٹو, بالکل ان کے ساتھ ہی بنی گئی ہے. ہاؤس دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹوڈ ان دا اپر فلور آف دا ڈبل اسٹوری ہاؤس. وہ اوپر رہا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت ایوب انصاری نیچے رہا کرتے تھے وتھ ہز فیملی. اور حضرت ایوب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک علیہ السلام کو میل بھی شیئر کیا کرتے تھے. دی ہاؤس along with قبلہ وال. دی قبلہ وال ہے, قبلہ وال, دی ہاؤس آف دا سیم صحابہ were located in the مسجد نبوی at the time of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم with the قبلہ وال in the front of روضہ رسول. حضرت جابر, حضرت عباس, نفیل بن حارث اور عمار بن یاسر,
تو یہ والے ثابت ہے جہاں ان کے ہاؤسز تھے ان صحابی کرام کے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ رسول کے بالکل اپوزٹ یہ ایک نیا محراب بنا ہوا ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, اب کے زمانے میں بنا ہے, مگر اب یہاں پر یہاں نماز نہیں ہوتی. اب واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز عطا فرمایا کرتے تھے اسی جگہ نماز ہوتی ہے. پہلے یہاں بھی کچھ عرصے تک یہاں بھی ترکی کے زمانے میں بھی اسی جگہ ہوتی تھی. پھر سعودی حکومت نے یہاں نماز کرانا شروع کی. اب دوبارہ روضہ رسول اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر جو محراب ہے وہیں اب نماز ہوتی ہے. یہ بہت اہم چیزیں تھیں, 14 اہم زیارتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر ہی ہیں. یہ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے, اس کو دیکھیں, اپنی آنکھیں ٹھنڈا کیجیے, اپنے دل میں روحانیت پیدا کیجیے اور میرے لیے دعا فرمائیے. اللہ میری اور آپ کی, میرے والدین کی, اہل و عیال کی, امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ان کے صدقے, حضور پاک علیہ السلام کے صدقے, حضور پاک علیہ السلام کے ازواج کے صدقے, حضور کے اہل بیت کے صدقے, حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب کے صدقے ہمارے والدین کی, اہل و عیال کی, امت مسلمہ کی مغفرت فرما اور امت مسلمہ کے جو کٹن وقت آئے وہ یا اللہ پاک ان کٹن وقت میں مسلمانوں کو ہمت, قوت, طاقت دے اور مسلمانوں کو بیداری عطا فرما. آمین سو آمین. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.